بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہاریہ مکئی کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب بارشوں کا جو سلسلہ ہے 10، 11 یا زیادہ تر 12 جنوری کے بعد وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اکثر جو گزشتہ روٹین کو دیکھا جائے پنجاب میں 15 یا 20 جنوری سے بہاریہ مکئی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے وہ پودوں کا ہوتا ہے۔ جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے پودوں کی تعداد زیادہ ہونے سے ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو کاشتکاروں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہے تھے، تو آج اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ جو کاشتکار حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اب فصل کی تیاری، بیج وغیرہ وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ جو پودوں کی تعداد ہوتا ہے اس پر وہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ گندم کی جو پودوں کی تعداد ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 32,000 ہونے چاہیے۔ اگر 30,000 ہوں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اگر 32,000 سے زیادہ بڑھ جائیں وہ بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ اگر 30,000 ہوں تو جو 2,000 پودے کم ہوں گے، جو ان کی پیداواری صلاحیت ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی جو 32,000 پودے دیں گے۔ اگر اسی طرح پودوں کی تعداد 34-35,000 تک پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی ہمیں نقصان ہے، کیونکہ اکثر کاشتکار ہے نا، ہم جو کھاد یا جو روشنی ہے، جو ہوا کا گزر ہے وہ 32,000 پودوں کے حساب سے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر جو ہوا ہے، اگر پودوں کی تعداد 34,000 ہوگی تو ان میں وہ فاصلہ تھوڑا ہوگا، ہوا کا گزر اتنی آسانی سے نہیں ہوگا۔ دوسرا جو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ اگر پودوں کا فاصلہ مینٹین ہوگا، برقرار رہے گا تو روشنی صحیح پڑے گی۔ اگر تعداد زیادہ ہوگی تو اس سے بھی روشنی کم پڑے گی پودوں کو، وہ آسانی سے پودا اسے جذب نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب ان سب چیزوں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس وقت جو پودوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، اس سے ایک تو ٹانڈے پتلے رہ جائیں گے، موٹے نہیں ہوں گے۔ دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ چھلیاں زیادہ لگیں گی، کیونکہ چھلیاں زیادہ ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ موٹاپا پن ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر 32,000 چھلیاں ہوں اور موٹی ہوں تو وہ ہمیں زیادہ پیداوار دیں گی بجائے اس کے کہ 34-35,000 ہوں۔ تو اس لیے جو ان کا آپس میں وہ کمپٹیشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ہماری پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو عمل دخل ہوتا ہے وہ ہمارا جو پلانٹر ہے، جو ہم بیڈ بنا رہے ہیں تو اس کا ہوتا ہے۔ اگر ہم 24 انچ والا پلانٹر بنائیں گے، اگر اس پر ہم جو پودوں کی تعداد ہے اس کا فاصلہ بھی مینٹین کر لیں، اگر 8 انچ کے فاصلے سے لگائیں گے تو وہی ہمارے 32,000 پودے ہی بنیں گے۔ کچھ کاشتکار 22 انچ والا پلانٹر یوز کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ پودوں سے پودے کا فاصلہ 9 انچ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پودوں کی جو تعداد بنے گی وہ بھی 32,000 بنے گی۔ اس کے علاوہ کچھ کاشتکار جو ہمارے ہوتے ہیں وہ سنگل لائن استعمال کرتے ہیں، وہ اس کے ایک ہی رخ پر وہ بیج لگاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ 27 انچ کی جو وہ پٹڑیاں بنائی جائیں، اس میں بھی پودوں کی تعداد وہی 32,000 ہی بنے گی۔ کوشش کریں کہ وہ پٹڑیاں بنا رہے ہیں وہ مشرق سے مغرب بنانی چاہیے، اور جو پودے ہیں وہ جنوب کی طرف سے، اس کا مطلب ہے وہ چوپا لگانا چاہیے، کیونکہ یہاں جو وہ رو ٹو رو فاصلہ ہوتا ہے، لائن ٹو لائن، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو پلانٹ کا فاصلہ ہے وہ ہم 1 انچ کم کر دیں گے، یہاں 7 انچ کے فاصلے پر ہم پودے لگائیں گے تو وہی ہمارے 32,000 پودے ہی بن جائیں گے۔ کیونکہ پھر اکثر کاشتکار کا سوال ہوتا ہے کہ جو پودوں کی تعداد ہوتی ہے، جو سیڈ ہوتا ہے اس میں 35,000 ہوتی ہے، تو وہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اکثر یا تو سیڈ ہم کسی جگہ ڈبل لگ جاتا ہے، کس طرح یا تو بیج ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے یا گر جاتے ہیں، تو وہ جرمینیشن میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اوسطاً وہ پودے ہمارے وہی 32,000 ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ دوسرا جو مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کاشتکار کہتے ہیں کہ ہمارا بیج جو ہوتا ہے 1 ایکڑ کا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارا جو مسئلہ یہی ہے کہ کچھ علاقوں میں جو ایکڑ جو قلعہ کہتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، کسی میں چھوٹے ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ایکڑ بڑے ہیں تو وہاں تو صاف ظاہر ہے بیج کم ہی ہوگا، وہاں 35,000 پودے ہی ضروری ہیں، یا اس سے بھی شاید بڑھ سکتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں ایکڑ چھوٹے بھی ہوتے ہیں وہاں بیج بچ جاتا ہے، تو یہ کوشش کریں کہ ان علاقوں میں آپ وہ میئر کر لیں، تاکہ اس سے جو ہماری کھادوں کا استعمال ہے یا جو ہم فرٹیلائزر استعمال کر رہے ہیں، جو سپرے کر رہے ہیں، جو بھی ہم کلچرل پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ 1 ایکڑ سے زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، اس حساب سے ہم اپنا جو پلان ہے وہ جو کھادوں کا استعمال ہے وہ کر سکیں، تاکہ ہماری پیداوار اس سے متاثر نہ ہو۔